جب تربیت کرنے والا میرا نبی آپ ہو، حضور رحمت کونین نے ایسی تربیت کی ہو کہ میری ماں نے، آپ کی ماں نے، ہر غیرت مند مومن کی ماں نے قیامت تک کے جناب والا کلمہ گو لوگوں کو بتایا ہو۔ وہ کہہ رہی ہو جن کا نام ہے سیدہ عائشہ الصدیقہ، فرماتی گئے میرے نبی کو میری ماں بھی آ کے ملی، بہنیں بھی ملی، خاندان کے افراد عورت مرد و خواتین ملتے رہے، لیکن ایک خاتون استقبال فرماتے گئے، سر پہ بوسہ عنایت فرماتے گئے، پھر حضور اپنی جگہ پر بٹھاتے گئے۔ بات حدیث کی اتنی بھی ہوتی تو کمپلیٹ تھی۔ اور گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں، حسنین کی پاک اماں کے مقدس ذکر کے لیے آنے والوں، اللہ اس بی بی کی خیرات کی صورت میں آپ کی میری ماؤں کو کروٹ کروٹ جنت دے، جو زندہ گئے ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے یہ خاتون وہ ہے جو چلتی بھی نبی کی طرح ہے، قدم اٹھانے سے نبی کی اسوہ نظر آئے، یہ بیٹھے تو نبی کے اسوہ کا نور نظر آئے، یہ کھائے تو نبی کے اسوہ کا نور نظر آئے، یہ لیٹے تو نبی کے اسوہ کا نور نظر آئے، یہ بات چیت کرے تو نبی کے اسوہ کا نور نظر آئے۔ اب بتائیے یہ بات ہمیں بتانے والا کون ہے؟ مومنوں کی اماں کہہ رہی ہے کہ سب میں تربیت اعلیٰ ہے، لیکن بات چیت ہو، بول چال ہو، طعام و قیام ہو، فرماتے گئے تصویر زہرا کی ہوتی ہے، عکس مصطفیٰ کا نظر آتا ہے۔ اب بتائیے جس کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے والا یوں بیان کر کے ان کی عظمت و رفعت کے حضور نذرانہ پیش کر رہا ہو تو اس کی بارگاہ میں پھر ہم یہ کہتے ہوئے کیوں نہ نظر آئیں، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، اب کوئی لب خاموش نہ رکھے، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ انبار تمہارے لیے ہیں، بیان کس طرح ہو۔ اللہ اس بی بی کے صدقے آپ کی ماؤں کا سایہ دراز فرمائے، آپ بول کے کہیں گے بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیان کس طرح ہو، ایسے پڑھو تاکہ ایسی مائیں باجو کے مریں جن کی جھولی میں پلنے والا بے حیا محقق اس بارگاہ میں ترازو لے کے آتا گیا، اپنی موت مر جائے، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ
فردوس و کوثر تمہارے لیے تو حسن حیا ہے تو نور ردا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے تو حسن حیا ہے واللہ تو حسن حیا ہے تیری تربیت کی قسم تو حسن حیا ہے تو نور ردا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلی زیور تمہارے لیے ہے حیا کے ثنا کے یہ سب اعلی زیور تمہارے لیے ہیں بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا ایسے پڑھو کہ جناب جناب فکر پیر سیال کی امین وارث جناب سید مراتب علی کی روح خوش ہو جائے وہ کیا بتا کے گئے ہیں تول ناپ کرنا ترازو اٹھانا نہیں سکھایا انہوں نے ہمیں بتایا ہے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی ہاں جبریل جن کے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس و کوثر حسین خورشید الازہری عظمت و شان سیدہ کائنات ہم نے کہا اس دروازے کی خیرات پانا چاہتے ہو آؤ ترازو اٹھانا چھوڑ دو زبان تان بدراز کرنا چھوڑ دو کسی فرقے قبیلے کی دشمنی رکھو لیکن پاکوں کی عظمت پہ ہاتھ نہ ڈالو بدبخت محقق ہو ہمیں تو خیرات اس در کی یوں ملتی ہے اسی دروازے کی بات کرتے ہوئے میرا بابا احمد رضا ہو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ان کی ترتیب بھی دیکھ لو ان کی عظمت بھی دیکھ لو ان کی رفعت بھی دیکھ لو اور جس کے لیے میرے پاک نبی کھڑے ہو جائیں وہ سیدہ زہرا ہے
جس کی تربیت پہ پاک پیغمبر راضی ہے وہ سیدہ زہرا ہے. جھولی پھیلا کے مانگو تو صحیح ہو مانگتے ہو. اللہ کی قسم ہے ہم نے کہا پیر سیال اے میں تو تیرے ساتھ پیار نہیں ہے. امام محمد رضا اے میں تو پیار نہیں ہے. میرے علی اے میں تو پیار نہیں ہے. آپ نے نغموں میں ہمیں اس گھر کا ادب بتایا, ترانوں میں ادب بتایا, تحقیق میں ادب بتایا, تقریر میں ادب بتایا, اپنی گفتگو میں ادب بتایا. احمد رضا شالا قبر وسی تو ہی تے دسدا گیا, تو تے آکھدا گیا جس کا چل نہ دیکھا ماں میرا نے. وہ مر کیوں نہیں گیا وہ بدبخت محقق جو اس بارگاہ میں بھونکے. احمد رضا تیری فکر کو سلام ہے. تو کس انداز سے کہہ رکھا گیا جس کا چل نہ دیکھا مہو میرا نے, جس کا چل نہ دیکھا مہو مہر نے. اس ردا نزاہت پہ لاکھوں سلام. تیرا تو عقیدہ اتنا پاکیزہ تھا. او جناب علامہ سعید مجددی کے شہر سے تعلق رکھنے والوں, الحاج ابو داؤد صادق کے شہر کے باسیوں, حضرت جناب سید شیخ الحدیث مراتب شاہ کے شہر کے باسیوں, تیرے عقیدے میں ترازو تو نہیں تھے. تیرے تو بڑے جھولی پھیلا کے کہہ رہے تھے الہی کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آلے. آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ مولانا صاحبزادہ صاحب, پیر صاحب, خادم خورشید صاحب کب سے بے باک ہو گئے ہو؟ تو اڈے پڑیاں دا حیا ہے وے سیدنا آوے شرم نال اکھ جھک جاندی سی. ہن تولن لگ پیو کیڑا بغیرت محقق ٹکرے آئی. کس کمینے نے ترازو اٹھایا؟ میں تو اس باب احمد رضا کے کارواں کا سپاہی ہوں جس کو ایک غریب سید کندھے پہ اٹھائے. احمد رضا کی چیخیں نکلتی ہیں, وہ کہتے ہیں رکھ دو جلدی کرو, مجھے یوں لگتا ہے میرا بوجھ سید زادے کے کندھوں پہ آ گیا. لعنت تو تیری تحقیق پہ, تو اس بارگاہ وچ ہرزہ سرائی پہ کرنا ہے اور جتھے سب نو حکم ہوئے گا نظرہ جھکا لو حسنین دی ماں. اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو اس بغیرت سے معافی نہیں چاہوں گا, کیونکہ بغیرت کو معافی منگنا میری توہین. اس لیے جنہوں حسنین دی ماں دا حیا نہیں, میں نو اس کتے دا حیا نہیں. میں تو باب احمد رضا کا نوکر ہوں, جلدی کرو میں نو رکھ دے. وہ اس واسطے میں نو لگ دے رب تک کمزور پہ آؤں ہے. میں نو دسو حضرت پیر نصر اللہ صاحب کے مرکز میں آنے والوں, نبی دے پتران دے پتران دے پتران دے پتران نے انہوں چایا باب احمد رضا نو 1000 کتاب دا مصنف ہے تے اے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کے امام نہیں بنیا. مولی صاحب تقریران دے رسالے لکھ کے امام اپنے آپ نو کہلوانا اور بات ہے.
بابا احمد رضا ہوئے مشکل مسئلے پہ قلم اٹھائے، عرب و عجم کے مفتی خاموش ہو کے حیران ہو کے دستخط کر کے کہیں کہ وقت دا امام اعظم ابو حنیفہ پہ الگ دا ہے۔ توجہ گئے، اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں اور آج بھی آکھاں گا، ساڑھا تا مزاج ہے بلکہ حیران کن عجیب ماحول ہے چسی داخل ہو گئے ہیں۔ او جنہوں کو چاجدہ پیو نہیں لبیا ہو یزید انہوں پیو بڑھان ٹورے آئے ازاں کہ واہ تیرے بھی نصیب ملا، خوش نصیب ہو، قسم خدا دیو، محنت مزدوری کرنا لے ہو، افسرو، غیرت مند شریف شہریو، کیڑے چنگے ہو، سینہ تان کے آندے ہو، فلانے دا پتران، فلانے دا پتران، نمازی دا پتران، نیک دا پتران، مزدور دا پتران، شریف دا پتران، کہ جنہوں چنگا پیو نہیں لبدا او یزید انہوں پیو پہ بناندہ ہے۔ ازاں کہ تیری بغیرتی نو بھی سلام یار، بڑے بڑے مطمئن بغیرت ویکھیں یزید نو پیو بنانا لیا، تینو یزید جیا پاپا مبارک، سانو حسین جیسا آقا مبارک، اساں تے آکھنا ہے، آکھ رہے ہیں، آکھ دے رہنا ہے، دشمن حسین یزید لعنتی۔ ایڈا ڈھلی لعنت نہیں چاہیے، ڈھلی لعنت نہیں چاہیے، کمزور لعنت کول رکھو، تن کے لعنت انج کرو او دے پتر دا کلیجہ پھٹ جائے۔ دشمن حسین یزید لعنتی، یزید لعنتی، یزید لعنتی، ہاتھ چاہ کے آکھو دشمن حسین یزید لعنتی، یزید لعنتی، یزید لعنتی، دشمن شیخین بے دید لعنتی، بے دید لعنتی، یزید لعنتی، بے دید لعنتی، دشمن علی مزید لعنتی، مزید لعنتی، مزید لعنتی، یزید لعنتی، گستاخ سیدہ شدید لعنتی، شدید لعنتی، اب جا کے آنکھوں گے گستاخ سیدہ شدید لعنتی، شدید لعنتی، شدید لعنتی، شدید لعنتی، یزید لعنتی، یزید لعنتی، دشمن معاویہ جدید لعنتی، دشمن معاویہ جدید لعنتی، جدید لعنتی، جدید لعنتی، یزید لعنتی، دشمن ختم نبوت پلید لعنتی، پلید لعنتی، پلید لعنتی، یزید لعنتی، گستاخ سیدہ شدید لعنتی، شدید لعنتی، شدید لعنتی، شدید لعنتی، یزید لعنتی، پلید لعنتی، یزید لعنتی، مزید لعنتی، یزید لعنتی، بدید لعنتی، یزید لعنتی، جدید لعنتی، جدید لعنتی، پلید لعنتی، یزید۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ ہم نے کہا اس ماں کو سلام ہو، اس بیٹی کو سلام ہو، اس بھائی کو سلام ہو، اس باپ کو سلام
غلام ہو جس کی تربیت میں سیدہ کی نوکری ہے، مخدومہ کائنات کی خدمت ہے، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ ہمیں باب احمد رضا نے کہا۔ سلام و احمد رضا کہا نبی کے بچوں کے بچوں کے بچوں کی گردن پہ، ان کے کندھے پہ میرا وزن آیا تو میرا تعلق کمزور ہو گیا۔ ہم نے کہا ہم سے پوچھ، اور محدث اعظم استاذ بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، محسن بھی ہو، کوئی سید شاگرد میرے محدث اعظم کے جوتے کو ہاتھ لگا لے تو محدث اعظم فرماتے ہیں آج کے بعد یہ جوتا محدث مولانا سردار کے پاؤں میں نہیں آئے گا۔ اور تو مر کیوں نہ گیا؟ سیدہ زہرا کے حضور قلم چلاتے ہوئے زبان چلاتے تجھے موت کیوں نہ آئے؟ محدث اعظم تو جوتا نہ پہنے، میرا شیخ الاسلام ہو، قمر الدین نام ہو، سیال شریف کا لاڑا ہو، امام مسجد امامت کراتے ہوئے اگر بھول جائے نمازی تیز زبان استعمال کر کے کہے مولوی جی تو انو خیال نہیں آیا پیچھے ڈا وڈا عالم تے پیرے، پتا چلا یہ سید ہیں، مسئلے کا انداز بدل دیا۔ اور سلام سید مراتب تیری تربیت کرن والے تھے، تینو سینچن والے تھے، سنیو تیرے پیر نو سلام، چشتیو تو اڈے قائد نو سلام، انجوں دے مولانا، انجوں دے محقق، انجوں دے عالم، کروڑا سلام جناب قمر الدین سیالوی دے۔ انہیں مسئلہ کنج دسیا، اور ترازو چکن والے کمینے ملا سیال شریف کو لو خیرات لیندہ، احمد رضا تو بھیک لیندہ، بابے خادم حسین رضوی نال پیار کردہ، تا تینو پتہ لگ دائے سب کو جس بارگاہ چلب دے۔ قمر الدین کو پتہ چلا جو امام بھولے ہیں وہ سید ہیں، آپ نے رنگ بدل دیا۔ آیا شاہ جی ایک باری نماز پڑھائی جے چس بڑی آئی ہے، دل کردہ ایک باری پھر پڑھا دے وہ۔ لجپال 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 لجپال، پیر سیال پیر سیال، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، آپ نے کہا آل رسول کا مقام، ان سے پوچھو تم کون سی بحث میں الجھ گئے ہو، تم کس گفتگو میں لگ گئے ہو؟ انہاں کو لو پوچھو انج کوئی نہیں لگ جاں پالدہ جویں گھرانا پا، مدنی مدینے والیا کوئی بھی نہیں تیرے نال، اے مدنی مدینے والیا کوئی نہیں تیرے نال دا، سارے مل کے آکھو گے مدنی مدینے والیا کوئی نہیں تیرے نال دا، جو کوئی نہ لجا پال دا، جویں ایک گھرانا پال دا، ہاتھ چاہ کے آکھو مدنی مدینے والیا، مدنی مدینے والیا، مدنی مدینے والیا کوئی بھی نہیں تیرے نال دا، جو کوئی نہ لجا پال دا، جویں ایک گھرانا پال دا، ایویں کوئی نہ لجا پال دا، جویں ایک گھرانا
راستے میں حسن و حسین سامان بانٹتے جا رہے ہیں، اتنا بانٹا کہ کچھ بھی نہ بچا۔ ایک خیمہ کٹیا تھی، اس میں ایک بوڑھی بیٹھی گئے، اس کو جا کے کہا ہم مسافر ہیں۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، کھانا کھلایا بنایا، فرمایا اماں میں حسن اے حسین ساڈی اماں سیدہ فاطمہ سین ساڈا بالی ہے، نانا نبی ہے، اماں کدے ساڈی لوڑ پوی ایک واری نہ لے کے آکھی تینوں دس دیاں گے۔ پھر وقت آیا، پریشانی ہوئی، طوفان آئے، ہر چیز ختم ہوئی، مدینے کی گلی میں پھر رکھی گئے۔ امام حسن کی نظر پڑی، فرمایا اماں آ جا، پہچانی آنکھیں نہیں، آنکھیں میں وہی حسن فاطمہ حسین دا پتارا، اتنا دیا حسین سے لے کے دیا۔ جدو آئیے ماڑی ہے، جدو مدینے جا رہی ہے چھوڑ کے، آنکھ دی جا رہی ہے مدنی مدینے والیا، کوئی بھی نہیں تیرے نال دا، انج کوئی نہ لجا پال دا۔